الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ و جانشین اور خواجگان چشت اہل بہشت کی روحانی امانتوں کے امین بندگی شیخ الاسلام مخدوم خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی نور اللہ مرقدہ علی اللہ المقامہ قدس اللہ سرہ العزیز کے ملفوظات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2 مجالس بیان ہوئیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خیر المجالس، جس کو حضرت قاضی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا ہے، آج اس کی تیسری مجلس کا خلاصہ اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مجلس تھوڑی طویل ہے کہ اس میں مختلف واقعات بندگی شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے بیان فرمائے ہیں، ورنہ عمومی طور پر دیگر جتنے مجالس ہیں وہ زیادہ طویل نہیں ہیں۔ حضرت قاضی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب پابوسی کی دولت نصیب آئی، یعنی خدمت شیخ میں حاضر ہوا، تو حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور اس کو سن کر سامعین اور حاضرین کے اوپر ایسی کیفیت طاری تھی کہ گویا وہ ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح محو ہو گئے تصور قیامت میں کہ انہیں کچھ خبر نہ رہی، اور سب حیرت زدہ بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا کہ یاران طریقت کو تلخی ہوئی ہے قیامت کا تذکرہ سن کر، شیرنی لائی جائے۔ شیرنی لائی گئی، مٹھائی لائی گئی، رکھی گئی، لیکن کسی کو خبر بھی نہ ہوئی شیرنی کی اور مٹھائی کی۔ پھر بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ لے جاؤ، بعد میں لے کر آنا۔ وہ پھر لے کر چلے گئے اٹھا کر شیرنی، پھر اس کو بعد میں لایا گیا۔ اسی درمیان ایک درویش اس محفل میں آیا، آنے کے بعد اس نے بلند آواز سے سلام کیا۔ بندگی شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور پھر اس کو بٹھایا، تو اس نے حضرت سے گفتگو کی اور کہا کہ تمام دن دیوان خانے میں حاضر رہتا ہوں اور احکام وغیرہ کی ادائی سے فرصت نہیں ملتی، میرے واسطے دعائے خیر کریں۔ وہ کسی
سرکاری محکمے کے ملازم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے میں دفتر میں بیٹھا رہتا ہوں اور وہی کام لگا ہوا رہتا ہے دن تمام، لہٰذا میرے لیے آپ دعا جو ہے فرمائیں۔ تو بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ مخلوق سے نیکی کرنے والے کو محکمہ دیوانی میں رہنا کچھ نقصان دہ نہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ آدمی سرکاری ملازمت میں رہے یا کوئی جاب وغیرہ کرے، کیوں کہ جس کا مقصد مخلوق کے ساتھ اچھائی ہو، بھلائی ہو، اگر وہ سرکاری محکمے میں بھی ہے تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو ہے حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش بیابان میں جا رہے تھے، اسے ایک بوڑھا ملا۔ درویش نے کہا کہ جب تم شہر میں جاؤ تو فلاں محلے میں عبداللہ حاجب کے گھر پر جانا اور جا کر اس سے کہنا کہ میرے لیے سلامتی ایمان کے واسطے دعا کرے۔ تو وہ جو بوڑھا شخص جو تھا اس نے نام وغیرہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تم جو ہے عرض کر دینا۔ جب وہ شہر میں گیا اور عبداللہ حاجب کے مکان پر پہنچا اور جا کر اس سے ملا اور کہا کہ مجھے راہ میں ایک بوڑھا ملا تھا، اس نے کہا ہے کہ جب شہر میں پہنچو تو عبداللہ حاجب کے مکان پر جانا اور میرے لیے حفظ ایمان کے واسطے دعا کروانا۔ یہ سن کر عبداللہ حاجب نے اس کے واسطے فاتحہ پڑھ کر حفظ ایمان کی دعا کی اور درویش سے کہا جب تم جاؤ، درویش نے کہا اے خواجہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ کون شخص تھا جس نے اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے تم سے دعا کروائی؟ عبداللہ حاجب نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، تم نے اپنا کام پورا کر دیا، تم چلے جاؤ، یہ ہمارا اس کا معاملہ ہے۔ وہ بضد بیٹھا رہا درویش اور کہا کہ نہیں مجھے بتائیے، آگاہ کیجئے کہ یہ کون ہیں۔ تو تب وہ عبداللہ حاجب نے اس درویش سے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ بہت پریشان ہوا، کہا کہ راستے میں تو مجھے کئی لوگ ملے، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ خضر ہیں؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، خضر ہی نے جو ہے یہ بات جو ہے تم سے کہی تھی کہ خضر علیہ السلام کے خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے دعا کریں۔ تو وہ بڑا تعجب کرتا اور کہا کہ آپ تو عاجب ہیں، آپ تو سرکاری نوکری محکمہ ملازمت میں دکھتے ہیں، آپ بادشاہوں کے دربار میں وابستہ ہیں، اور آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ آپ جو ہے اتنے بلند مقام پر ہیں، مشائخ کبار کے مقام پر ہیں؟ بظاہر تو آپ کاروباری آدمی ہیں، کاروبار کرنے والے آدمی ہیں، دربار سے وابستہ ہیں، کہ جناب خضر علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ خاتمہ بالخیر ہونے کی یہ دعا کریں؟ آپ تو صاحب کشف و کرامات جو ہے معلوم ہوتے ہیں، اس لباس میں تو تم نوکر شاہی رکھتے ہو، کرامات کیسے حاصل ہوئی؟ تب عبداللہ حاجب نے کہا جو کچھ ریاضت و مجاہدے مشائخین اپنی خانقاہوں اور گھروں میں کرتے ہیں، میں اسے کوچہ و بازار اور گھر اور بارگاہ شاہی میں پورا کرتا ہوں۔ اب یہ ان کے جو معمولات ہیں، اوراد وظائف مشائخین کے، یہ لوگ جو کتنا کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ہاں، فرق کیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یا خانقاہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور میں جو ہے کوچہ و بازار میں چلتے پھرتے اور جو ہے جہاں مجھے وقت ملتا ہے میں پورا کرتا ہوں۔ جب سے پہر رات رہتی ہے اٹھ کر وضو کرتا ہوں اور تلاوت قرآن کرتا ہوں، تیسری پہر میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے پھر تازہ وضو کرتا ہوں، پھر سنت فجر گھر پر ادا کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہوں۔ وہ اپنے معاملات سنا رہے ہیں، عبداللہ حاجب جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنا رہے ہیں اس درویش کو کہ یہ کام کرتا ہوں، رات میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، سنت ادا کرتا ہوں، پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر کو جاتا ہوں، مسجد کو جاتا ہوں، پھر وہاں مصلی پر قبلہ رو بیٹھتا ہوں، اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، اشراق کا وقت ہوتا ہے اشراق کی پابندی کرتا ہوں، اشراق کی نماز پڑھتا ہوں، پھر گھر آتا ہوں اور کسی دم ذکر سے خالی نہیں رہتا، گھر میں آ کر پروردگار سے بعاجزی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے سوا تیرا کسی غیر کو نہ جانتا ہوں نہ دیکھتا ہوں، گویا تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیری نظر میں چلتا پھرتا ہوں۔ اب ایک امیر کی خدمت کے واسطے کمر باندھتا ہوں، اب بادشاہ کی خدمت کے واسطے کھڑا ہوں، اے پروردگار ہر دم اس سے عہد کرتا ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ جس کسی کا کوئی کام میرے امیر سے پڑھے تو مجھے اس قدر قوت عنایت فرما کہ زبان اور ہاتھ پاؤں سے نقد و مال سے اس کی حاجت پوری کروں۔ اب اگر کوئی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو اور اس کا کام کا معاملہ ہو تو اے اللہ مجھے ایسی قوت دے کہ میں زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، قوت کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کروں، کسی حاجت مند کی جو ہے میں ضرورت کو پورا کروں۔ پھر چاشت کے وقت دربار میں سے گھر لوٹتا ہوں، چاشت تک جو رہتا ہوں وہاں پہ اشراق سے چاشت تک، پھر گھر کو لوٹتا ہوں، دوبارہ وضو کر کے نماز چاشت پڑھتا ہوں۔ دیکھیے
کیا کہ سرکاری ملازمت کرتے ہوئے دربار سے وابستہ ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ حاجب نے یہ بیان کیا، اور مراقبہ کرتا ہوں، پھر دوپہر کا خلولا کر کے اٹھتا ہوں اور وضو اور سنت گھر میں سے فارغ ہو کر فرض نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، اور گھر میں آ کر جو ہے اوابین نماز وغیرہ نوافل عشاء تک جو ادا کرتا ہوں، اور نماز عشاء سے پڑھ کر نصف رات تک مراقبے میں مشغول رہتا ہوں۔ اب کہو مشائخ اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے سوا ہے کیا مشائخین کا کام؟ یہ تو پورا جو ہے نظام نامہ جو ہے، یہ پوری جو ہے روٹین جو ہے تمام پروگرام جو ہے یہ مشائخین کا بنا ہوا ہے، یہ میں نوکری کرتے ہوئے بھی پورا کرتا ہوں، وہ گھر میں بیٹھ کر پورا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کا کام بھی نماز، وظیفہ، روزہ دوام و قیام صبح ہے، دائمی صائم رہتا ہوں، ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں۔ غرض وہ گوشہ نشین خانقاہ میں ذکر و عبادت کو کرتے ہیں، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے وہ باتیں گھر میں بے شبہ بے ریا میسر کی ہیں۔ مخدوم بندگی نے جب یہ تمام حکایت بیان فرمائی کہ دربار بادشاہ اگرچہ کاربار دنیا میں رہتا تھا مگر اس کو مشائخ کا مقام ملا کہ معاملہ نیک رکھتا تھا، اگرچہ کوئی کارباری آدمی تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہی مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو شغل دنیا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور خضر علیہ السلام جیسا کامل شخص بھی اس سے دعا کرواتا ہے خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے۔ تب یہاں پر یہ بات کی اہمیت رکھنی چاہیے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے خاتمہ بالخیر ہو انسان کا۔ تمام اعمال کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ انسان خاتمہ اچھا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ پھر حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، یارو اس میں یہ نقطہ خیال کرنے کا ہے کہ خضر علیہ السلام سا مرد کامل حفظ ایمان کی دعا چاہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خاتمہ کار کس حال پر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے سعادت پر ہو یا نعوذ باللہ شقاوت پر، اسی واسطے کہا گیا الامور معتبرۃ بالخواتم، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے، ظاہر حال لائق اعتماد نہیں، ظاہر کا جو حال ہوتا ہے وہ لائق اعتماد نہیں ہے، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اصل چیز تو خاتمہ بالخیر ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نے دوسری حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ تھا، ترکش بند یعنی خرابال تھا، ہمیشہ اوقات طاعت میں صرف کرتا اور جہاد اور جنگوں میں جاتا، چست و چالاک رہتا۔ وہ زمانہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کا تھا۔ موضع بسطام پر کفار نے حملہ کیا تو وہ گیا، جا کر لڑتا ہے، کئی کافروں کو قتل کرتا ہے، کئی مسلمان جو قیدی ہوتے ہیں ان تمام کو چھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے زخم لگتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت ہونے کے بعد بایزید بسطامی نے دیکھا کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تعجب کیا، کہا کہ یہ مقام اللہ نے مجھے کیسے عطا فرمایا؟ بایزید نے خواب ہی میں یہ تمنا کی ہے، پروردگار اس شخص کو یہ سعادت اور رتبہ عالی کہاں سے ملا؟ آواز آئی ہے بایزید یہ پاک مرد ہے، دین اسلام کے واسطے لڑ کر راہ خدا میں شہید ہوا ہے، یہ مرتبہ جو تم نے اس کا دیکھا ہے اس کے ہزاروں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اس کو اللہ نے جو مرتبے دیے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان حصوں میں سے 1000 میں حصہ ہے یہ، اور کئی اس کے ایسے مرتبے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس حکایت کے بعد حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو جزائے عمل سے چارہ نہیں، اگر نیک کام کیا ہے اچھا عوض پائے گا، جو نیک کام کرے گا اچھا صلہ پائے گا، جو بد کیا برا پائے گا۔ پھر آپ نے حدیث کا شان نزول فرمایا کہ قصہ اس حدیث کا یوں ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، گویا قیامت ہوئی ہے، خواب میں قیامت کو دیکھا، اور جس راہ سے جاتی ہوں وہ آگے دو راہ ہے، ایک شاخ دہنی طرف گئی ہے، دوسری بائنی طرف، میں دہنی طرف راہ پر چلتی ہوں، وہاں اپنے باپ کو ایک حوض کے کنارے دیکھا کہ خود بھی اس حوض سے پانی پیتا ہے اور دوسروں کو بھی پانی پلاتا ہے۔ دیکھا میں نے دہنی طرف راستے پر چلی گئی تو اپنے باپ کو دیکھا خواب میں، پانی پلا رہا ہے، خود بھی پی رہا ہے اور دوسروں کو بھی پلاتا ہے۔ میں آگے بڑھی، کہا کہ اے باپ میری ماں کہاں ہیں؟ بولا وہ میرے پاس نہیں آئی، یعنی وہ میرے پاس یہاں پر نہیں ہیں۔ میں وہاں سے لوٹ کر الٹی راہ کی طرف راہ پر چلتی آئی، دیکھا کہ میری ماں ایک حوض پر کھڑی ہے اور التش التش پکارتی ہے، پیاس پیاس کہہ رہی ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا اے مادرے مہربان پدر، مہربان تو جو ہے حوض پر تیرے روبرو لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کیوں نہیں پیتی؟ بولی کیا کروں، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔
وہ جہاں پانی پلا رہے ہیں والد اس کے، اس کی ماں کا ہاتھ وہ پانی تک نہیں پہنچ رہا ہے، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، میں نے بڑھ کر تھوڑا پانی لیا اور ماں کے منہ میں ڈالا۔ تو وہ بچی خواب میں کیا کرتی ہے؟ پانی لے کر ماں کے منہ میں ڈالتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے سوکھ جائیو ہاتھ اس کے پانی پلانے والے کا، جب میں جاگی تو میرا ہاتھ خشک اور بیکار ہو گیا، سوکھ گیا وہ ہاتھ۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کا خواب رسول اللہ سے بیان کیا۔ حضرت نے جناب صدیقہ سے فرمایا اس عورت سے دریافت کرو کہ تیرا باپ کیسا آدمی تھا؟ اس نے کہا کہ میرا باپ نہایت ہی صالح نیک آدمی تھا، سخی آدمی تھا، بہت خیرات کیا کرتا تھا، مگر میری ماں اس کے برعکس تھی، یعنی الٹا معاملہ تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، شوہر سخی ہو تو بیوی کنجوس ہوتی ہے، بیوی سخی ہو تو شوہر کنجوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، باپ جو تھا وہ بڑا سخی تھا اور جو ماں تھی وہ بڑی بخیل تھی، کنجوس تھی۔ جناب صدیقہ نے دریافت فرمایا کہ ان دونوں کا حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں عرض کیا گیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا یعنی ضرور ہے کہ انسان کو عوض ملے اپنے عمل کا، جو آدمی جیسا عمل کرے گا ویسے ہی اس کو صلاح ملے گا۔ اس نے جو ہے یہاں پر دنیا میں خیر خواہی کی، لوگوں کو جو خیرات کیا، لوگوں کی مدد کیا، تو وہاں پر بھی مرنے کے بعد اس سے دیکھا گیا کہ وہ خود بھی پی رہا ہے، دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ یہ بخیل تھی، کنجوس تھی، اس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ کیا، وہاں جانے کے بعد وہ بھوکی اور پیاسی رہی۔ پھر حضرت بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موافق دوسری حکایت فرمائی کہ کسی شہر میں قاضی تھا، ایک غریب اس کے پاس محکمہ شریعت میں آیا اور فریاد کی کہ بادشاہ نے میری زمین مملوکہ غصب کر کے اپنے شاہی محل میں داخل کر لی ہے۔ وہ غریب آیا قاضی کے پاس، کہا کہ میری زمین کو بادشاہ نے ہڑپ کر لیا۔ اب یہ اکثر یہ تو قدیم سے چلا آتا ہے کہ جو صاحب ثروت صاحب اقتدار ہو وہ غریبوں کی زمین کو ہڑپ کر لے، غریبوں کی زمین کو کھا لے، اپنی زمین میں داخل کر لے۔ قاضی نے پیادہ شریعت سے کہا کہ یہ حکم نامہ لے جا اور بادشاہ کے پاس جا، اس سے کہنا یہ حکم شریعت ہے، وہ سن کر تعظیم کرے گا یا نہ ہی کرے گا۔ اگر بادشاہ حکم شریعت کی کچھ تعظیم نہ کرے تو حکم نامہ لپیٹ کر اس کے آگے رکھ دینا۔ اس نے لکھ دیا حکم نامہ اور کہا لے جاؤ اور بادشاہ کو بتاؤ، اور کہنا قاضی نے کہا ہے خدمت قضا اور کسی کے سپرد فرما دیں اور مجھ کو اس کام سے معاف فرما دیں، میں چھوڑ دوں گا یہ خدمت قضاءت کی۔ اگر تعظیم سے پیش آئے اور کھڑے ہو کر حکم نامہ لے تو کہنا کہ آپ نے غریب کی زمین زور سے لے لی ہے، محل کے اندر داخل کر لی ہے، اور اس نے محکمہ قضاءت میں محکمہ شریعت میں فریاد کی ہے، خود حاضر ہو کر اس کے روباکاری جواب دے یا مدعی کو راضی کر کے خوشنودی کر لے اور رضا نہ مانا کر کے اس کے پاس میرے پاس بھیج دے، اس کو راضی کر لے یا خوش کر لے اس کو اس بات پر کہ وہ تمہیں زمین دے دے، یا نہیں تو اس کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ سن کر بادشاہ یہاں نہ آئے اور مدعی کو راضی نہ کرے تو پھر اس کو یہ حکم نامہ دینا اور کہنا قاضی نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، کسی اور کو قاضی کریں۔ غرض کہ وہ سپاہی گیا اور محل شاہی پر آ کر بادشاہ کو اطلاع دی، عالم شرح آیا ہے۔ چوبداروں نے بادشاہ کو جا کر اطلاع دی، بادشاہ نے اسی کو قصر شاہی میں بلایا، اپنے محل میں بلایا، اور جب وہ آ کر تخت کے روبرو کھڑا ہوا تو بادشاہ بھی تخت سے اتر کر برابر اس کے کھڑا ہوا اور کہا کہتے ہو حکم شریعت بیان کرو۔ تو اس آدمی نے جو ہے تمام وہ واقعہ بیان کیا قاضی کا۔ ایک غریب قاضی کے روبرو داد خواہ ہے کہ بادشاہ نے میری زمین چھین کر اس زور پہ اپنے زور پہ محل بنا لیا ہے، اب شریعت میں چل کر اس سے روبرو کریں یا اسے ہوا کر خوش کریں اور راضی نامہ لے کر قاضی کے پاس بھیج دیں۔ یہ تمام چیزیں اس نے بتائی۔ بادشاہ نے کہا جو قاضی نے کہا تھا وہ دیکھو وہ تعظیماً حکم نامہ شریعت کرتا ہے یا نہیں، تو نے کیا دیکھ لیا میں نے حکم شرع کی کیسی تعظیم کی، اور یہ جو کہ مدعی راضی کرے تو میں اسے بلاتا ہوں اور جس طرح ہو سکے راضی کروں گا، اور وہ مجھ کو بلوایا کہ میں خود محکمہ میں چلوں تو قاضی سے کہنا بھی میں بھی حاضر ہوں گا، یہ جو کہا تھا کہ مثل قضا دے دینا اور اس کو قاضی کر دوں، تو یہ حکم نامہ قاضی کے پاس لے جا اور کہنا یہ کام تمہارا ہے اور نہ اور کو نہ دیا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے اس کو بلایا مدعی کو اور قاضی کے پاس لے گیا تھا۔ اگر میرے پاس آ کر بتاتا تو تجھ پر ہرگز ظلم نہ کرتا، تو نے قاضی کے پاس کیوں گیا؟ اگر میرے پاس خود آ کر کہتے تھا تو میں تجھ پر ظلم نہ کرتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ، جہاں تک یہ زمین بتائے وہاں تک میرا محل گرا دو۔ اب جو قبضہ کر کے بنائی گئی تھی زمین، کہا گیا کہ جہاں تک اس نے قبضہ کی ہے بادشاہ کے لوگوں نے اتنا محل گرا دو اور اس کی زمین اسے دے دو، اور راضی
نامہ بگواہی لکھوا دو۔ مدعی یہ سن کر روبرو ہوا اور باعجز و نیاز عرض کی کہ حضور میں دعوی زمین سے دستبردار ہوا، آپ محل کھودنے کا حکم نہ فرمائیں۔ تو جس نے دعویٰ ڈالا تھا اس نے کہا کہ آپ محل نہ توڑوائیں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں اس دعوے سے۔ بادشاہ نے نہ مانا اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ میرا محل گرا دو۔ مدعی نے دوبارہ عرض کی کہ آپ ایسا نہ فرمائیں ورنہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، میں برائے خدا آپ سے راضی اور خوش ہوں، اب آپ بھی یہ حکم نہ دیں اور للہ محل گرانے سے باز آئیں۔ بادشاہ نے پوچھا تیری زمین کتنے گز تھی؟ غریب نے کہا اتنے گز۔ فرمایا اسے پیمائش کر کے فی گز 2 اشرفی دے دو، جتنی زمین تھی اتنے پیسے اس کے دیے جائیں۔ پیمائش کر کے اسی قدر اشرفیاں اس کو دی گئیں اور خلت دیا گیا اور اس کیا گیا، اور پھر اب مجھ پر تیرا کچھ حق نہیں رہا، کیا خوش ہوا؟ غریب نے کہا میں بہت خوش ہوا۔ بعد اس کے بادشاہ سوار ہوا اور قاضی کے پاس آیا۔ اس وقت قاضی نامہ، حکم نامے اور فتوے لکھ رہے تھے، بادشاہ کی طرف کچھ ملتفت نہ ہوئے، یعنی ایسے قاضی تھے کہ بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ لکھ رہے تھے، فتوے وغیرہ تیار کر رہے تھے۔ جب لکھ چکے تو بادشاہ کی تعظیم کی اور اپنے نفس مسلح پر بٹھایا۔ پھر قاضی نے پیالہ شربت کا منگوایا اور خود پی کر بادشاہ کو دیا۔ غرض کے بادشاہ نے سب حکم قاضی کے مانے اور شریعت کی تعظیم کی اور مدعی کو راضی کیا، اور خود قاضی کے پاس بھی آیا کہ میں نے عرض کیا کیا اچھا قاضی تھا اور کیا اچھا اس کا حکم تھا اور کیا خوب بادشاہ۔ حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا مگر وہ قاضی جو اپنا کام چھوڑنے پر آمدہ ہو۔ تو ایسا حکم جاری کرنا بادشاہ کے لیے فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جسے کوئی پرواہ نہ ہو، محکمے کی، دولت کی وغیرہ، جو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ حضرت خواجہ نے حکایت تمام ہی کی تھی کہ ایک شخص مشتاق ملازمت کو آیا اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کیا کام کرتے ہو، اور اس کیا کہ میں جوہری ہوں، جوہری تھا۔ اسی اثنا گفتگو عقیدہ میں آئی کہ بعض کو فقراء سے عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس پر ایک قصہ بیان فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشائخین سے، فقراء سے اعتقاد نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ تو اس کے متعلق جو ہے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صاحب ولایت تھے، اس شہر میں قاضی معتمد بھی تھا جو ان بزرگ کی کرامات دیکھتا مگر مرید نہ ہوتا۔ بڑے اچھے بزرگ تھے لیکن جو ہے وہ دیکھتا لیکن ان کی طرف راغب نہ ہوتا۔ ایک دن قاضی ان بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جوہری وہاں آیا اور قیمتی موتی بطور نذرانہ شیخ کے روبرو رکھ دیا۔ شیخ اسے ہاتھ پر رکھ کر دیکھنے لگے اور قاضی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قاضی نے کہا موتی ہے۔ پھر شیخ نے وہ موتی ہاتھ میں لے کر قاضی کو دکھایا، کہا دیکھو یہ کیا ہے؟ وہ موتی پانی ہو گیا۔ قاضی نے کہا پانی ہے۔ پھر شیخ نے وہ قطرہ آب زمین پر گرا دیا۔ قاضی یہ کرامات دیکھ کر بھی مرید نہ ہوا اور شیخ سے کہا میں جب مرید ہوں گا کہ ہم تم کو مل کر ایک چلہ عبادت میں بیٹھ جائیں۔ قاضی مجاہدے میں مضبوط تھا۔ شیخ نے سن کر کہا مردوں کا چلہ بیٹھو گے یا عورتوں کا؟ قاضی سن کر حیران ہوا کہ چلہ زنانہ کہیں کتابوں میں نہیں لکھا۔ تعجب کر کے پوچھا کہ چلہ مرد اور زنانہ میں کیا فرق ہے؟ شیخ نے کہا چلہ مرد تو یہ ہے کہ روزانہ 2 بکرے 2 من روٹیاں کھائیں اور 40 دن اسی وضو سے جا کر بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلیں، اس عرصے میں نہ کھانا کم ہو نہ وہ نیا وضو کرے۔ کہا کہ یہ مردوں کا چلہ ہے، اور عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ اول دن غسل اور وضو کرے، چلے میں بیٹھ کر اتنا کچھ نہ کھائے اور اسی پہلے وضو سے باہر نکلے۔ قاضی یہ سن کر حیران ہوا، البتہ یہ ہو سکے گا کہ 40 دن کچھ نہ کھائیں اور آخر دن اسی وضو سے باہر نکلے، مگر یہ ناممکن ہے کہ ہر روز کھانا کھائے، 2 بکرے کھائے، روٹیاں کھائے اور پھر باہر نہ نکلے۔ یہ تو ناممکن چیز ہے، نہ کھا کر رہ سکتا ہے انسان 40 دن تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں، لیکن کھانے کے بعد کیسے ہوگا؟ الغرض اس کو برابر بٹھایا قاضی ایک کمرے میں اور یہ شیخ جو ہے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ شام کے وقت کھانا لایا گیا، قاضی تھوڑا کھا کر رک گیا، زیادہ کھا نہ سکا۔ شیخ نے وہ دونوں بکرے کھا لیے اور وہ جو ہے روٹیاں بھی کھائیں، اور جب آ کر دیکھا تو قاضی تھوڑا کھا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے بچا دیے؟ اس کو بھی کھا لیا شیخ نے، اور کھانے کے بعد وہ اس کی ہمت نہ ہو سکی قاضی کی، اور شیخ نے چلہ پورا کیا اور 20 دن کا جو ہے چلہ تھا وہ پورا کرنے کے بعد جو ہے باہر آئے، کہا کہ میرا چلہ تمام ہوا، اور جس وضو سے چلے میں بیٹھے تھے اسی وضو سے باہر نکلے، اور اس عرصے میں تازہ وضو کی حاجت نہ ہوئی۔ یہ کرامت دیکھ کر قاضی شیخ کا مرید ہوا۔ تو یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، تصرف ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اگر وہ عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو ایک عام واقعہ ہو جائے گا۔ ابھی تھا اس طرح کا واقعہ
ہوا اور وہ قاضی مان لیا ان کی بات کو۔ جب یہ حکایت کہ عجائب روزگار میں سے ہے، عجیب و غریب حکایت ہے، یہ سمجھ میں آتی نہیں جلدی، تمام ہوئی تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ شربت و شیرنی لاؤ۔ جب خادم خانقاہ شربت و شیرنی میرے روبرو لایا تو میں نے شربت پی کر یہ شعر پڑھا کہ موسم گرما تھا اور حرارت نے بہت اثر کیا تھا، گرمی کا موسم تھا، شربت پیتے ہیں حضرت قاضی حمید شاعر قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور کہتے ہیں عظیم شربت دلم را زندہ کر دی، خدایت شربت دیدار بخشت۔ اس شربت سے تو میرا دل زندہ ہو گیا، اے اللہ مجھے اپنے دیدار کی شربت بھی جو ہے عطا فرما دے اور مجھے اپنے دیدار کی شربت سے جو ہے مالا مال کر دے۔ یہ تیسری مجلس تھی۔ چوتھی مجلس بھی جو ہے تھوڑی طویل ہے کہ جس میں محبوب الہی کے جانشین نے کئی واقعات جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تسلسل جو ہے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اولیاء اللہ سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائیں۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین۔ بعد الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔